سماج میں ہم اور آپ کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے سماج میں ہم اور آپ کو یہ پہلے آپ خاندان میں محبت پھیلائیے۔ جب آپ کے خاندان والے محبت کرنے والے ہوں گے تو آپ کے محلے میں یہ اثر ہوگا کہ محلے والے محبت کرنے والے ہوں گے۔ جب محلہ سارا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو پھر اس کا اثر ملک پہ یا شہر پہ ہوگا، اور جب وہ ملک اور شہر پہ ہوگا تو وہ دنیا پہ اثر کرے گا، اور دنیا ایک ایسی جگہ بنے گی جہاں انسان رہنے کے قابل ہوں۔ آج جس سماج میں ہم اور آپ زندگی بسر کریں گے، کون سی زندگی ہے؟ انسان کو انسان سے ڈر ہے، محلے والے کو دوسرے محلے والے سے ڈر ہے، بھائی کو بھائی سے ڈر ہے، بہن کو بہن سے ڈر ہے، آفس میں کام کرنے والا دوسرے آفس کے آفیسر سے ڈر ہے کہ کب کس ٹائم یہ مجھے رشوت لیتے ہوئے پکڑوانا دے۔ کیا زندگی ہے ہمارے اور آپ کی آج کے یہ ماحول؟ ایک ویاپاری دوسرے ویاپاری سے جلتا ہے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے جلتا ہے، ایک کسان دوسرے کسان سے جلتا ہے۔ کون سی زندگی ہے یہ؟ نہ پروفیسر کو اپنے اسٹوڈنٹ پہ ایمان ہے، نہ اسٹوڈنٹ کو اپنے پروفیسر پہ ایمان ہے، استاد اور شاگرد کا کوئی احترام نہ رہا۔ یہ کیا ماحول ہے؟ آج کے ماحول میں ہم اور آپ جو زندگی کر رہے ہیں، یہ زندگی کا مزہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پہلے دیواریں چھوٹی ہوتی تھی پر پردہ ہوتا تھا، دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تعلیم کے ایجاد سے پہلے لوگوں کو بھروسہ ہوتا تھا۔ اسلامی قدر، اس ماحول کو ہم اور آپ کو وقت کے امام چاہ رہے ہیں کہ آپس میں اتحاد سے رہے، یہ جو اختلافات ہمارے آپس میں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہم سب جانتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا، اپنے یہاں کے بہت قیمتی ہدیہ لے کے آئے، آنے کے بعد حضرت نظام الدین کو دینے لگے۔ حضرت نظام الدین نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ہمارے یہاں کے قیمتی ہدیہ ہے، یہ قینچی ہے۔ جیسے ہی قینچی ہے کہا، حضرت نظام الدین نے کہا مجھے قینچی سے کوئی کام نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ یا کسی اور کو دے دو، اس لیے کہ میرا کام کاٹنے اور پھاڑنے کا نہیں ہے، میرا کام جوڑنے اور ملانے کا ہے۔ ایک آج تم مجھے سوئی لے آتے۔ ہمارے اسی سرزمین پر ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی آج کے اس سوسائٹی میں جوڑنے والے کام کریں۔ ہم کیا بہتر ہوگا کہ مولا کے چاہنے والے سب سے پہلے خود متحد ہوں، اس کے بعد اہل سنت بھائیوں کے درمیان محبت کو ایجاد کریں، ان سے اتحاد کر لیں، اس کے بعد انسانیت کے ناطے غیر مسلمانوں کے ساتھ متحد ہوں۔ ہم اور آپ یہ پیغام دینا دنیا والوں کو کہ ہم اور آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں نا، مولا علی کے چاہنے والوں کو مولا علی کی یہ حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں، آج ہمارے ہندوستان میں، بالخصوص جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو تمہارے دو بھائی ہیں، ایک بھائی دینی بھائی ہے، دوسرا تمہارے خلقت میں بھائی ہے۔ جو تمہارا دین کا ہوگا، ایک دین کے ہوں گے، تم دونوں مسلمان ہوں گے تو یہ دینی بھائی تمہارا ہے، لہٰذا اس کا احترام کرو۔ اگر ایک وہ دینی بھائی نہیں ہے تو خلقت میں تو بھائیوں دونوں آدم کی اولاد ہو، لہذا خلقت میں انسان کے ناطے، انسانیت کے ناطے اس کا احترام کرو۔ کو ایگزسٹنس آج کے دور میں زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ زندگی مسالمت آمیز ہو، حقوق پامال نہ ہو، نہ ہندوؤں کے حقوق پامال ہو، نہ مسلمانوں کے حقوق پامال ہو، نہ امیروں کے حقوق پامال ہو، نہ غریبوں کے حقوق پامال ہو، نہ دلتوں کے حقوق پامال ہو، نہ کسانوں کے حقوق پامال ہو۔ حقوق پامال کسی کے بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی قوم اور ذات سے ان کا تعلق ہو، حقوق پامال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انسانیت کے موضوعات ہیں جس پہ ہم اور آپ کو بحث کرنی ہے، لہذا یہ دنگے فساد، یہ اختلاف کی باتیں کون کرتا ہے؟ ہندو مذہب تو وہ ہے جو چلتے وقت جھاڑو لے کر چلتے ہیں کہ کہیں چونٹی ہمارے پاؤں تلے روندا نہ جائے، تو اس مذہب کے ماننے والے کیسے انسانوں کو مار سکتا ہے؟ اور جو کیجیے گا یہ پوائنٹ اور آخری آپ کی زحمت تمام۔ اور مسلمان وہ ہے جس کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو کسی بے گناہ کو قتل کرے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ اس مولا علی کے ماننے والے ہیں جنہیں کہا گیا
کہ اگر مجھے کہا جائے کہ دنیا آسمان اور زمین کی پوری دولت آپ کو دے دیا جائے لیکن اس چونٹی کے منہ سے آپ دانا نکالیے، تو مولا فرماتے ہیں میں اس چونٹی کے منہ سے یہ دانا نہیں نکالوں گا، اس آسمان اور زمین کی حکومت کو میں ٹھکرا دوں گا۔ تو وہ مولا علی اور وہ پیغمبر گرامی اسلام کے ماننے والے آج بے گناہوں کو کیسے مار سکتا ہے؟ تو یہ تو آج کی اس مجلس میں فیصلہ کر لیجئے نا کہ جو دھنگا فساد کرتے ہیں، جو اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ ان کا تعلق ہندوؤں سے، نہ ان کا تعلق مسلمانوں سے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں، یہ ظلم ہے دین والوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ دنگا فساد اختلاف کی باتیں کرنے والوں کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا، کوئی دھرم نہیں۔